د ټولو محترمو شاذلیان استر رهبر دے مفتی کامران جیلانی یا دنیا کی لروبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا خادم، آپ کا بھائی محمد کامران جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا کلاسز کا سلسلہ رواں دواں تھا۔ آج ہم مزاج معلوم کرنے کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایک انسان کے نام آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ اس کے ذریعے سے اس کے مزاج کی تعین کیسے کر سکتے ہیں کہ 4 عناصر میں سے اس شخص کا مزاج کیا ہے۔ تو جیسا کہ گزشتہ کلاسز میں نے آپ کو بخوبی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حروف کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہی حروف کے متعلق آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فلاں شخص کا مزاج کیا ہے اور فلاں شخص کا مزاج کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ عناصر 4 ہیں: آتشی عنصر، بادی عنصر، آبی عنصر اور خاکی عنصر۔ میں نے اس چارٹ میں جو ہے اس کو اسی ترتیب سے لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر شمار کے حساب سے 1 2 3 4 لکھ دیا، پھر اسی حساب سے جو ہے آپ کے سامنے نمبر شمار کے حساب سے 1 کے سامنے آتشی لکھ دیا، 2 کے سامنے بادی لکھ دیا اور 3 کے سامنے آبی لکھ لیا اور 4 کے سامنے خاکی لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ نے جو ایقخ کی ترتیب یاد کی تھی، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر آپ نے ابجد والی ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے اور اس کو ترتیب وار جو ہے لکھتے رہنا ہے۔ یعنی ابجد کے جو 4 حروف آپ ترتیب وار نمبر شمار کے حساب سے لکھ لیں، اس کے بعد جو ہے آئندہ آنے والے مزید جو 4 حروف ہیں اس کو آپ اسی ترتیب سے لکھ لیں جس ترتیب سے آپ نے پہلے 4 حروف کو لکھا۔ تو ترتیب کیا ہوگی؟ ابجد، ٹھیک ہے جی۔ حوز، حوز ہو گیا، پھر حطی، کلی من، صعف، سقرش، تثخ اور ذغ اور ضغ، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے کے سارے جو 28 حروف ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اچھا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص کے اعداد کیا ہیں؟ تو ہمیں اس طرح معلوم ہوگا کہ جس شخص کے نام کے پہلے حروف جو ہے، اگر کسی شخص کے متعلق آپ نے معلوم کرنا ہو کہ اس کا مزاج کیا ہے تو اس کے نام کا جو پہلا حرف ہے اس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مزاج کون سے عنصر کا ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام جو ہے کامران جیلانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کامران میں سب سے پہلے والا جو حرف ہے وہ کاف ہے، تو کاف کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کامران کا مزاج کیا ہے۔ تو کاف جو ہے آبی والی فہرست میں آ رہا ہے اور آبی والی سیریل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے سامنے جتنے حروف ہیں وہ آبی ہیں، تو کاف بھی آبی کے سامنے آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کاف جس شخص کے نام کے شروع میں آئے گا تو اس کا مزاج کیا ہوگا؟ آبی ہوگا۔ یا جیم جس شخص کے کسی بھی شخص کے نام میں پہلا حرف ہوگا تو اس کا مزاج آبی ہوگا۔ اسی طرح زا، اگر کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف زا ہوگا تو اس کا مزاج آبی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس کے اوپر قیاس کرتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ آصف ہے، تو آصف کے نام کا جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے، تو الف جو ہے یہ آتشی مزاج ہے، تو اس شخص کا مزاج آتشی ہوا۔ اسی طرح اگر کسی کا نام جو ہے فاروق ہے، ٹھیک ہے جی، تو فاروق کے حروف میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ فا ہے اور فا جو ہے یہ آتشی فہرست میں آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ فاروق آتشی مزاج کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح شریف کے نام کا جو پہلا حرف ہے وہ شین ہے اور شین آتشی فہرست میں آ رہا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ شریف جو ہے وہ آتشی مزاج والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آبی مزاج والے دیکھ لیں، بادی مزاج والے دیکھ لیں، خاکی مزاج والے دیکھ لیں۔ آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور آپ کو یہ کہے کہ بھائی میرا مزاج معلوم کرو کہ میرا مزاج کیا ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے اس چارٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے اوپر تصور دوڑانا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا جو نام ہے اس کا جو پہلا حرف ہے وہ کس فہرست میں آ رہا ہے۔ تو جس فہرست میں بھی آ رہا ہو تو آپ اس کو بتلا دیں کہ آپ کا مزاج فلاں ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں ایک آسان سا فارمولہ پیش کیا ہے اور میں آپ کے سامنے وہ لکھ دیتا ہوں۔ آپ اس مجموعے کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو ان حروف کو یک کے بعد دیگر ایک ایک کر کے یاد کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اس مجموعے کے اوپر آپ جب نظر دوڑائیں گے تو فوراً آپ کے دماغ میں آتا چلا جائے گا کہ آتشی کے حروف کون سے ہیں،
بادی کے حروف کون سے ہیں، آبی کے حروف کون سے ہیں اور خاکی کے حروف کون سے ہیں. تو میں پورے کا پورا مجموعہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو سب سے پہلے دیکھیں احتم. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا. میں نے لکھ دیا احتم. ٹھیک ہے جی. احتم. آپ اس کو زبانی یاد کر لیں. ابھی اس میں ایک الف ہے، ایک ہا ہے، ایک طا ہے، ایک میم ہے. اس کے ساتھ آپ لکھ لیں فشز. احتم فشز. فشز یہاں پہ میں اوپر لکھ دوں گا، آپ جگہ نہیں ہے. فشز یہ زال. احتم فشز. اس کو آپ زبانی یاد کر لیں. احتم فشز. پھر آ رہا ہے بادی. تو بادی کے ایک حرف یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، چونکہ آپ اس کو ابجد کی ترتیب پہ الگ یاد رکھیں گے، اس ترتیب پہ الگ یاد رکھیں گے تو دقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے یہ چیز آپ کو یاد نہیں رہے گی. تو اگر آپ اس مجموعے کو ترتیب کے ساتھ 4 مجموعے کو بس یاد رکھیں، ان 4 جملوں کو یاد رکھیں تو آپ کے لیے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں پہ آپ لکھیں گے بوی نستز. کیا چیز؟ بوی نس نون سواد اور اچھا بوینس اور تازوات. اعراب لگا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ ناخواندہ ہوں یا جنہوں نے قرآن نہ پڑھا ہو یا عربی سے ان کی واقفیت نہ ہو تو وہ سمجھ سکیں. بوی نس تاز. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جز کس قثذ. لیکن یہ بعض جو مشابہ حروف ہیں ضا اور ثا یا ثا اور سین، تو اس میں آپ کو یہ فرق کرنا ضروری پڑے گا، کیونکہ یہ پھر آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کس ترتیب کے ساتھ یاد کریں گے. جز کس قثذ. دیکھیں جیم زا جز. ٹھیک ہے. پھر کس کاف اور سین. جز کس قثذ قاف ثا اور ضا قثذ. یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ موٹا قاف اور چھوٹے کاف میں آپ نے فرق کرنا ہوگا. اگر آپ نے اس میں فرق نہیں کیا تو پھر آپ ایک شخص کا فلاں مزاج ہوگا تو آپ اس کو دوسرا مزاج بتلا دیں گے، جس کی وجہ سے بہت بڑی خرابی لازم آ جائے گی. تو ان چیزوں میں فرق کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ یہاں پر اپنا دماغ حاضر رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. دحل ارخخ. دحل دحل ار خغ. یہ غین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دحل ارخغ یہ مجموع ہو گیا. احتم فشز بوی نستز جز کس قثذ دحل ارخغ. یہ آپ زبانی یاد کر لیں. تو اگر مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی کہے، میں آپ کو بغیر چارٹ کے دیکھے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرانے جا رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میرا نام جو ہے میرا نام مثال کے طور پہ عمر ہے، تو آپ میرے نام کے حساب سے یہ بتلا دیں کہ میرا مزاج کیا ہے. تو میں نے دیکھیں مجموعہ یاد کر لینا ہے. پہلے والا جو ہے نا وہ آتشی ہے، دوسرے والا بادی، تیسرے والا آبی، چوتھے والا خاکی. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ عین کون سے مجموعے میں ہے. تو احتم فشز اس میں عین نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بوی نستز اس میں بھی عین نہیں ہے. تو آتشی میں بھی عین نہیں اور بادی میں بھی عین نہیں. آبی میں آ جائیں. ابھی آبی میں آبی کا مجموعہ میں پڑھوں گا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں عین موجود ہے یا نہیں. اگر ہوا تو میں بتلا دوں گا کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آبی ہے. اگر نہ ہوا تو پھر میں اور مجموعے میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. تو آبی کا جو مجموعہ ہے وہ ہے جز کس قثذ. تو اس میں بھی مجھے عین نہیں ملا. تو پھر چوتھا اور آخری جو کہ مزاج ہے وہ خاکی ہے، اور اس کا مجموعہ اگر مجھے یاد ہوا تو میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں عین موجود ہے یا نہیں. تو دحل ارخغ. دحل ارخغ. تو عین کا مجموعہ میرے سامنے آ گیا. اس مجموعے میں عین میرے سامنے آ گیا اور اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ عین والا جو مزاج ہے عمر کا وہ کیا ہے، تو وہ خاکی مزاج ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ الرحمن اس فارمولے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پریکٹس کریں اور لوگوں کے مزاج کو معلوم کرنے کی کوشش کر کے لوگوں کو ان کا مزاج بتلا سکیں گے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا فائدہ انشاءاللہ الرحمن میں اگلی آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو بتلا دوں گا، تاکہ مزاج کی موافقت کی وجہ سے یا غیر موافقت کی وجہ سے ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں بنتی، یا ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ہم آہنگی ہوتی ہے،
یا محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے یا مزاج میں تلخی کی وجہ سے اس کا آپس میں جو ہے بالکل رجحان نہیں ہوتا، میلان نہیں ہوتا، تو اس کی مین بنیادی وجہ ہی یہ مزاجوں کے فرق کی وجہ سے یا مزاجوں کی موافقت کی وجہ سے ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ الرحمن اسی کے ساتھ اپنے خادم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام.